عزاداران حسین وہ تاریخ ہے آج کل کی پرسوں کی، تو اس میں تھوڑا مسائل کو زیادہ وقت دینا ہے، لیکن بہرحال موضوع تو چل ہی رہا ہے ہمارا۔ کل جہاں بات کو ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے لے کر آگے بڑھا۔ کیسا عجیب انسان ہے کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے اسے افضل المخلوقات بنایا، یہ اپنے آپ کو اتنا پست کر بیٹھا، اتنا پست کر بیٹھا، اتنا پست کر بیٹھا، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نبی آیا تو انسان کیسے آ گیا، بشر کیسے بن گیا آگے؟ اگر نبی آنا تھا، رسول آنا تھا تو بشر بن گیا ہے، پیغمبر آنا تھا تو کسی اور ملک کی صورت میں آتا، فرشتے کی صورت میں آتا، اور کسی صورت میں آتا۔ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتا ہے، ہم اس کے ماں باپ کو جانتے ہیں، ہم اس کے خاندان کو جانتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں تک گر گیا کہ اپنے آپ کو اتنا پست سمجھنے لگا؟ جبکہ پروردگار عالم نے تجھے کیا بنایا بھائی؟ تجھے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو سب سے افضل بنایا، یعنی تمام کائنات، حدیث قدسی میں ہے نا کہ تمام کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، اور تجھے کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا۔ آج یہی سے بات شروع کریں گے کہ عالمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ دیکھ لیا، ابھی میں آپ کو ثابت کیے دیتا ہوں، ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، سب اس حضرت انسان کے لیے خلق کیا گیا۔ ملائکہ ہوں، جن ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، ایک عالم، دو عالم، تین عالم، چار عالم، کتنے عالم کچھ نہیں معلوم، خلاصہ یہ کہ عالمین جو کچھ بھی ہے سب کس کی خدمت کر رہا ہے؟ حضرت انسان کی خدمت میں مشغول ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ ابھی ہم وہی چیزوں کو سامنے جو ہمارے ہیں انہیں کو لے لیتے چلیے، یہ دن کا اجالا کس کی خدمت کر رہا ہے؟ آپ کی۔ آپ نے اس اجالے کی آج تک کیا خدمت کی؟ یہ چاند کی چاندنی ہو، سورج کی روشنی ہو، دھوپ، سایہ، سردی، گرمی، خزاں، بہار، کھیت، دریا، پہاڑ، صحرا، معدنیات، یہ سب آپ کے لیے ہیں۔ آپ نے ان کی کیا خدمت کی ذرا بتا دیجئے؟ آپ ان میں سے کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ حیوان، یہ سب آپ کے لیے۔ یعنی جب آپ غور کریں گے ذرا سا بھی تو ہر چیز کی ضرورت ہے آپ کو، موسموں کی ضرورت بھی ہے آپ کو، پہاڑوں کی ضرورت بھی ہے آپ کو، صحراؤں کی ضرورت بھی ہے آپ کو، سمندر کی ضرورت بھی ہے آپ کو، نباتات کی ضرورت بھی ہے آپ کو۔ جتنی بھی اشیاء نظر آ رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، ان سب کی ضرورت ہے آپ کو۔ یعنی پروردگار عالم نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے، بھیجنے سے پہلے، اس کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو خلق کیا، پھر انسان کو بھیجا ہے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ جس جس چیز کی قیامت تک ضرورت پڑ سکتی تھی، کس جسم کے لیے؟ اب آئیے دیکھیے، یہ جسم جس کی عمر 60 70 80 سال سے زیادہ تو نہیں ہے، 80 سال کے بعد تو بونس میں چل رہا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ چلو کوئی 90 کے ہو گئے، بہت کم، 100 کے تو اور بھی کم۔ اس سے اوپر چلے جائے تو اخبار میں نام آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی شہر میں 100 سال سے زیادہ کمی ہے، 200 سال سے زیادہ کمی ہے۔ اس 22 کروڑ کی آبادی میں کتنے ہوں گے 100 سال سے زیادہ کی؟ لیجیے 22 بھی تو نہیں ہوں گے، 22 بھی نہیں ہوں گے، 22 بھی نہیں، 1 کروڑ میں 1 نہیں ہوگا، لیکن چلیے مان لیا 100 کے اوپر ہوں گے کچھ۔ ایسے ہی ہے یہ جسم، اس مادی جسم، اس مادی جسم جس چیز کی ضرورت قیامت تک، بھائی یہ استحصال ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کا، اگر لوگ بھوکے مرتے ہیں تو انسان ذمہ دار ہے، قدرت نہیں، مشیت نہیں، مشیت نے ہر شے کو پیدا کیا، جس چیز کی ضرورت ہو سکتی تھی، ورنہ قرآن کبھی بھی یہ نہ کہتا اتممت علیکم نعمتی، اگر ایک نعمت میں بھی کمی ہوتی تو کبھی بھی قرآن یہ نہ کہتا کہ ہم نے نعمت تمام کر دی۔ اب یہ اور بات ہے کہ آگے چل کے دیکھیں گے وہ نعمت ہے کیا جو تمام کی ہے نا؟ ایک صلوات نہیں فرمائیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ اب وہ نعمت بعد میں دیکھیں گے۔
لیکن یہ طے ہے نا کہ ساری جس چیز کی ضرورت ہے. اور ابھی آپ اس کی فکر نہ کریں کہ زمین تنگ ہونے جا رہی ہے، رزق تنگ ہو جائے گا، کھیت ختم ہو رہے ہیں، کھلیان ختم ہو رہے ہیں، سوسائٹیز بن رہی ہیں، آبادیاں بن رہی ہیں. ایسے ہی ہے نا، آدمی گھبرا رہا ہے کہ کیا ہوگا. نہیں، سمندر میں خشکی سے 10 ارب گنا زیادہ غذائی مواد ہے. کتنا؟ پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب بس اپنے جو مرضی کہہ جائیں. میں نہیں کہہ رہا، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو، 20 ارب گنا ہو. میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں ہے، یہ 10 ارب گنا جو لکھا ہے یہ اسپوٹنک میں ہے، یہ جو رشین میں ہے کہ ابھی ان کو چھیڑا بھی نہیں گیا، وہاں تک کوئی پہنچا بھی نہیں. سمندر کی تہ میں غذائی مواد جو زمین پر ہے اسے 10 ارب گنا، یعنی زمین کی آبادی جو اب ہے اگر اس سے بھی 10 ارب گنا بڑھ جائے. سمجھ میں آئی مشیت، نظام سمجھ میں آیا اللہ کا کہ جو آج آبادی ہے اگر اس سے بھی 10 ارب گنا بڑھ جائے، 10 ارب گنا، جبکہ بھی ہے کل 7 ارب 7.5 ارب، اس سے 10 ارب گنا بڑھ جائے تو اس وقت تک کی غذا سمندر کی تہ میں موجود ہے. یہ ہے پروردگار کہ 70 80 90 سال کا مادی جسم، اس کی ضرورتوں کا کتنا خیال ہے، کتنا خیال کہ جب تک قیامت تک کے لیے بھیج دیا میں نے تمہارے لیے. کتنا خیال رکھا کہ پہلے ایک ایک چیز کو پیدا کر دیا، نکالتے رہو کھاتے رہو. ابھی معلوم ہی نہیں کیا کیا ہے، ابھی معلوم نہیں اور کیا کیا نکلنے والا ہے. اللہ کے یہ خزانے جو چھپے ہوئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ایک روایت تو آپ کی بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے برادران کے بھی ہے کہ جب وہ آخری حجت ظہور کرے گی تو زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی. ہے صحیح؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یا رسول دعا کریں کہ تھوڑی دیر ساتھ ہدایت کریں. آج کے دن آگے جو نا بیٹری فیل ہو گئی میری. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. کیا کریں؟ کوشش کریں، کوشش پوری کروں گا، مطلب پہنچانے کی جہاں تک ہمت ہے. لیکن میں کیا کروں، ظاہر انسانی مشین بھی خراب ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جائے. اب سمجھ میں آئی بات کہ جتنی بھی جو بھی اس مادی جسم کی ضرورت تھی اس سے زیادہ خلقیت پھر آپ کو بھیجا جو فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جائے، مٹی میں مل جائے. ایسی ہے نا، خاک سے آئے خاک ہو جائے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو جسم کو نہیں کرتے. کبھی کسی کو سنا کہ کسی کے جسم کو ایصال ثواب کر رہا ہو؟ ایصال ثواب کسے ہوتا ہے؟ روح کو. دیکھیے لاشعوری طور پہ ہر انسان جانتا ہے دنیا کے کسی بھی مذہب کا ہو، یہ مذہب نہ نہیں رکھتا، ایصال ثواب کسے ہوگا؟ روح کو ہوگا، جسم کو نہیں ہوگا. کیونکہ جسم تو مٹ جائے، جسم تو ختم ہو جائے. باقی رہ جانے والی چیز کیا ہے؟ روح. اچھا روح کیوں باقی رہے گی؟ بھائی سیدھی سی بات، نفخت فیہ فاذا صلیت ونفخت فیہ من روحی. جب میں نے یہ مٹی کا پتلا بنا دیا تو اس میں اپنی روح کو پھونکا، تو اللہ کی روح کو بنا تھوڑی ہے ہوگی. جب میں نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے، اور یہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. جب یہ آپ سے سوال کریں حبیب کہ یہ روح کیا چیز ہے تو آپ کہہ دیجیے گا، روح کی تفصیل نہ بتائیے گا، اتنا کہہ دیجیے گا قل الروح من امر ربی. روح تو امر ربی میں سے ایک ہے، کل امر ربی نہیں ہے. امر ربی میں سے کچھ امر ربی میں سے کچھ کیا ہے؟ روح ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور حبیب یہ بھی نہیں کہہ دیجیے گا کہ اس کا علم زیادہ نہیں دیا گیا، صرف تھوڑا سا دیا گیا. کس کا؟ روح کا علم. روح کیا ہے؟ امر ربی میں سے ایک امر ہے. امر ربی میں سے ایک امر ہے روح. یہ امر کیا ہے پھر؟ کل امر نہیں ہے روح، روح ہے تھوڑا سا امر. امر ربی کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں امر کی بھی تعریف آ گئی. سورہ یاسین سمیت کئی مقامات پر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. امر کی تعریف یہ انما کے ساتھ کہ بس اس کے سوا کچھ نہیں. امرہ یعنی اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کوئی سی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، ہو گئی. ارادے ربی کا نام ہے، رب کا نام نہیں ہے امر. امر کس کا نام ہے؟
ارادہ ربی، بس یہ یاد رکھیے کہ جہاں بھی ارادہ ربی ہوگا، اب وہ ارادہ ربی اگر جس حد تک جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مل جائے تو قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردے کو کہیں گے اٹھ جا، اٹھ جائے گا، کیونکہ امر ربی پاس ہے۔ یعنی جس نبی کو جتنا امر ربی ملا اس نے اتنا استعمال کیا۔ بس جب امر ربی سمجھ میں آ جائے تو اب آئیے اس آیت کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر حاکم وقت نہیں ہوتا، صاحب امر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ارادہ ربی ہوتا ہے۔ یا اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر جو حاکم پسند آ گیا کہہ دیا اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کرو۔ انگریز پسند آ گیا تو بعض لوگوں کو اس کو بھی کہہ دیا تھا اولی الامر ہے، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا تاریخ میں، اس کو بھی کہہ دیں گے کہ صاحب اولی الامر تھا۔ اس کو بھی کہا تھا کچھ لوگ تھے جو انگریزوں کی اطاعت کو بھی، برطانوی سامراج کی اطاعت کو بھی کہتے تھے اولی الامر کی اطاعت ہے جو حاکم ہے، کر لو۔ ایسے ہی ہے، کیوں؟ امر کا معنی نہیں سمجھا، امر کسے کہتے ہیں؟ امر سمجھ میں آ جاتا تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں۔ جناب سلیمان کے پاس کتنا امر تھا، جناب داؤد کے پاس کتنا امر تھا، جناب آصف برقیہ جو وصی ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے کتنا امر تھا۔ تو اب یہ بتائیے کہ ان سب کے پاس کتنا تھا؟ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنا تھا؟ ان سب سے کم تھا، ان سب کے برابر تھا، یا ان سب سے زیادہ تھا؟ تو طے ہو گئی نا بات، پہلے کر چکے کسی مجلس میں اسی عشرے کے دوران کہ تمام انبیاء کے کمالات جمع کرو گے بھائی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تمام کمالات جمع ہوں گے تو وہ سارے کے سارے رسول میں ہوں گے، نہیں، بلکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ رسول کے کمالات میں سے کچھ تقسیم ہوئے تو 1,24,000 کو ملے ہیں۔ رسول اصل ہے، اصل رسول ہے، علت یہ ہے، یعنی علت غائب جس کو کہتے ہیں، کائنات کی خلقت کا مقصد کس کی ذات ہے؟ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات دے لیے۔ ایسی ہے نا؟ اس کا عمل کا کیا عالم ہے آپ سن لیجئے اور آپ کی سمجھ آسان سے بالکل، تاکہ اس موضوع کو یہیں پہ ختم کر دوں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ شب قدر میں کسی خاص جگہ جا کے آپ اعمال کرتے ہیں یا جس ملک میں وہیں کر رہے ہیں؟ بھئی جو اپنی جگہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کہ امر کی کوئی جگہ ہو کہ جب مدینے میں جاؤ گے تو امر ملے گا، شب قدر میں مکے میں جاؤ گے تو ملے گا، فلاں جگہ جاؤ گے تو نہیں۔ اب افریقہ میں تو وہاں شب قدر منا رہا ہے، امریکہ میں تو وہاں شب قدر منا رہا ہے، مشرق میں تو وہاں شب قدر منا رہا ہے۔ بھئی شب قدر تو ایک ہی ہوگی، امر نازل کرنے کا وقت تو ایک ہوگا، لیکن ایک جگہ رات نہیں ہو رہی، 24 گھنٹے کا سرکل ہے، کہیں صبح ہے کہیں شام ہے، لیکن کہیں یہ سوال نہیں آ رہا کہ بھئی شب قدر تو ہو چکی، مثلا مکے میں ہو چکی، میں تو اس وقت اپنے کاموں میں مشغول تھا، دن کا وقت تھا، اب کیا فائدہ، شب قدر تو گزر چکی۔ لیکن نہیں، فطرت گواہی دے رہی ہے کہ جہاں جہاں سورج غروب ہوگا وہیں رات شروع ہوگی۔ اتنی آسان سی بات اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو چاند کے پیچھے جھگڑا نہ کیا کریں کہ کہاں چاند ہوا اور کہاں نہیں ہوا۔ خدا کے بندو، جہاں کا سورج غروب ہوگا وہیں دیکھا جائے گا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ورنہ پھر نمازوں میں بھی گڑبڑ ہو جائے گی تمہاری، پھر نماز بھی وہاں کے حساب سے پڑھنی پڑے گی کہ وہاں کب فجر ہو رہی ہے، وہاں کب ظہر ہو رہی ہے، وہاں کب مغربین ہو رہی ہے، مغربی عشاء جو بھی ہو رہی ہے الگ الگ بھی رکھ لی جائے تو مغربی عشاء، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس یہ سرکل بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں رات شروع ہوگی وہاں شب قدر، یعنی لاشعوری طور پہ ہر انسان جانتا ہے کہ امر کہیں بھی میں ہوں مجھے میرا حصہ ملے گا۔ کہ امر نازل ہو رہا ہے نا، جب امر نازل ہو رہا ہے یہ امر کا نزول ہی تو بتا رہا ہے کہ جب امر آ رہا ہے ایک صاحب امر کا ہونا،
لازمی ہے جہاں سے عدل اور انصاف کے ساتھ سب کو اس کا حصہ تقسیم کر دیا جائے گا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. یہ شب قدر میں جو امر نازل ہو رہا ہے، کوئی صاحب امر ہے نا، کہیں تو آ رہا ہے، کسی کے پاس تو آ رہا ہے نا یہ امر، چلیے پھر وہیں آپ کو لے کر چلے. یہ مادی جسم کے لیے جس شے کی ضرورت تھی جب تک اللہ نے خلق نہ کر دی انسان کو نہیں بھیجا. یہ روح جس کو باقی رہنا ہے، اس کو تو فنا نہیں ہے نا، اس کو تو رہنا ہے ہمیشہ. ہم فیہا خالدون والی منزل ہے بھائی، جہاں بھی جائے گا. جو مقام ہے جس کا اللہ جانتا ہے، ظاہر ہے کہ مومن کا مقام بہترین مقام ہے جہاں بھی دنیا میں رہنا ہے نا واقعی. اب یہ بتائیے کہ جس چیز کو فنا ہو جانا ہے اس کی ضروریات کا تو اتنا خیال کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو مل جائے، اور جو روح باقی رہنی ہے، جسم کا سفر ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر جسم کا سفر ختم نہیں ہوا موت کے ساتھ تو جائیے جن مادی ضرورتوں سے وہ فائدہ اٹھایا کرتا تھا، مادی اشیاء سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا، جائیے قبر میں پہنچا دیجئے. قبر میں اے سی لگا دیجئے گرمی کے لیے، ہیٹر لگا دیجئے سردی کے لیے. بجائے 2 گز کا کمرہ، 2 گز کی قبر بنانے کے ایک بڑا سا بیڈ روم بنا دیجئے، اندر فریج رکھ دیجئے، گاڑی کی چابی رکھ دیجئے. گھومنے پھرنے کا دل چاہے گا گھوم پھر کے آ جائے گا. نہیں ہے نا، کیا مر گیا؟ کیا مر گیا بھائی؟ کیا مر گیا؟ ختم ہو گیا. ارے بھائی وہی آنکھیں، وہی ہاتھ، وہی پیر، سب کچھ تو وہ یہ کہہ رہے مر گیا. کیا مر گیا؟ مر کیا گیا؟ مر نہیں گیا، روح نکل گئی. یعنی وہ چیز جو اس کو حرکت دے رہی تھی اس کا نام کیا تھا؟ روح. میں بیٹھا ہوں، یہ جو بول رہا ہوں، حرکت کر رہا ہوں، یہ روح. ابھی روح نکلی ایسے بیٹھا رہ گیا گریا دھڑ سے. کیا ہوا جی؟ انتقال ہو گیا، روح نکل گئی. روح پرواز کر گئی. کہاں پرواز کر گئی؟ جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات علی محمد پر. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی والا پرواز کے کہتے ہیں روح قفس السری سے آزاد ہو گئی، پرواز کر گئی. تو اب یہ جسم، وہی جسم اس کو بچانے کے لیے لاکھوں خرچ کر رہے تھے، کروڑوں خرچ کر رہے، اپنے اپنے حساب سے سب بیچارے خرچ کرتے ہیں کہ بچاؤ بچاؤ. ڈاکٹر نے کہا مر گیا تو سب لے جاؤ، دفنا دو، جاؤ قبرستان میں لے جاؤ، دفنا دو، فارغ ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا. ایسے ہی ہوا. ابھی سارے ثواب کیا؟ یہ جسم ختم ہو گیا نا، کیا مر گیا؟ روح نکل گئی. حالانکہ وہی ہے، وہی ہاتھ، وہی پیر، وہی آنکھیں، لیکن مر گیا. جاؤ اس کو دفنا دو. گھر میں رکھو گے تو مردہ منہ دیتا رہے گا. بھائی یہی ہوتا ہے، سب جانتے ہیں. میں کوئی عجیب بات تو نہیں کر رہا. دفنا دو جا کے اس کو انجام تک پہنچا دو. باقی کیا چیز رہ گئی؟ وہ چیز جو پرواز کر گئی. پرواز کیا چیز کر گئی؟ اس میں سے روح باقی ہے نا. ہاں اب معلوم ہوا کہ عمل ایک ایسی چیز ہے. اب پتہ چلا کہ عمل کو کیوں واجب قرار دیا گیا، عبادتوں کو کیوں واجب قرار دیا گیا، انسان کے لیے کیوں واجب قرار دیا گیا. وہ تھی جسم کی ضرورت. جب تک جسم ختم، جسم کے بعد جو سفر شروع ہو رہا ہے وہ مادی سفر نہیں ہے، وہ ہے روح کا سفر. اس لیے میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات بھیجیے فرماتے اے انسان، سفر بڑا طویل، زاد راہ بہت کم ہے. یہ کون سا سفر ہے بھائی؟ یہ کون سا زاد راہ ہے؟ پیسے کم ہیں، سامان کم ہے، یعنی سفر بڑا طویل ہے، زاد راہ بہت کم. کون سے زاد راہ کی بات کر رہے مولا؟ سمجھ میں آ گئی نا بات کتنی آسانی سے؟ کیوں؟ وہ سفر اتنا طویل ہے، اس کے لیے زاد راہ یہ مادی چیزیں نہیں چاہیے. بس اس لیے اللہ نے جب جسم کو خلق کیا تو مادی جس چیز کی ضرورت تھی اس مادی جسم کو، ہر شے کو خلق کیا. اور جب اس میں روح ڈالی تو روح کی ضرورت کیا تھی؟ روح کی ضرورت تھی اللہ کی عبادات، تاکہ ایسا نہ ہو اس مادی جسم کی ضرورت میں کھو کے یہ فرعون بن جائے، فرعون نما بن جائے، ظالم بن جائے، مادہ پرست بن جائے. اس مادہ پرستی کو، فرعونیت کو کنٹرول رکھنے کے لیے اسے مستکبر ہونے سے، متکبر ہونے سے بچانے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا. سجدہ کرتا رہے تاکہ تجھے اپنے جیسے سب انسان نظر آئے.
اللہ غرور اور تکبر سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ پابند کیا احکام کا۔ اب وہ جو کام آ رہا ہے، کیا چیز کام آ رہی ہے؟ عمل کا رشتہ ٹوٹا نہیں۔ اگر عمل کا رشتہ ٹوٹ جاتا مرنے کے بعد، ضرورت نہیں تھی نماز کی، جاؤ لے جاؤ دفنا دو، ضرورت نہیں کہ قرآن پڑھنے کی اس کے لیے، ضرورت نہیں کہ اس کے لیے سارے ثواب کی مجلس رکھیں گے، نہیں، لاشعوری طور پہ جانتا ہے کہ نہیں مر تو گیا مگر روح کا سفر جاری ہے، اور روح کی ضروریات کیا ہیں؟ اس روح کی ضروریات کے لیے ان عبادات کا حکم دیا گیا۔ تو کتنا کامیاب ہے وہ انسان، پتہ نہیں بعد میں کوئی کرے نہ کرے، اولاد کیسی ہو، کیا کرے کیا نہ کرے، اس لیے زاد راہ کا حکم دیا گیا کہ اپنا زاد راہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ کچھ نہیں معلوم کہ وہ رسا تمہارے لیے بھیجنے والے ہیں کہ نہیں بھیجنے والے۔ یہ عبادات کیوں رکھی گئی؟ تاکہ زاد راہ تمہارے ساتھ جمع ہوتا رہے اور تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں رہے۔ تمام انسانوں کو اب جتنے بھی مذاہب ہیں، عبادت کسی نہ کسی شکل و صورت میں ہے نا، اور عبادت کا مقصد یہی ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا جائے، اپنے نفس کو قابو میں رکھا جائے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ صرف مادہ پرست ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انجام دنیا میں کہ جہاں صرف مادہ پرستی ہے، مذہب کا صرف نام رکھا ہوا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ؟ کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ ان کے بچے ہیں، باقیوں کے بچے نہیں ہیں۔ ان کے اگر 2 بچے مر گئے یا مار دیے جائیں، جس سے بھی خیر ہمیں اس سے غرض نہیں، تو پوری دنیا میں کیسا شور ہو جائے گا کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ لیکن اگر یمنیوں کے بچے مارے جائیں، اگر شامیوں کے بچے مارے جائیں، اگر فلسطینیوں کے بچوں کو مارا جائے، ان کے اسکولوں پہ بمباری کی جائے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے، معلوم ہے نا آپ کو؟ ہم یہاں بیٹھے عزاداری کر رہے ہیں، کشمیر میں پہلی محرم سے عزاداری پر پابندی ہے، جلوس اٹھانے کی کوششیں کی، نکل رہے مومنین، مار کھا رہے ہیں اور بری طرح سے مار کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں سڑکوں پہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں عزاداری، وہ بھی تو عزاداری ہے نا۔ اس لیے رہبر نے کہا، اس لیے سب نے کہا کہ اس عزاداری کے دوران بھی اپنے کشمیر کے مظلوم بھائیوں کو بھولنا مت۔ کیوں؟ ہم آزادی کی فضا میں حسین کا نام لے رہے ہیں، وہ ظالموں کی، بھنگینوں کے، بندوقوں کی چھاؤں میں لبیک یا حسین کہہ کر سڑک پہ نکل کے بتا رہے ہیں کہ مادہ پرست دنیا کو یہ سمجھ میں آ جائے بات کہ کوئی روحانی طاقت ہے جو ان سے یہ عزاداری کروا رہی ہے۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں؟ بات دعا کریں کل تک ٹھیک ہو جائے، آج نہیں تو انشاءاللہ۔ بہت زیادہ تکلیف ہے مجھے اس وقت، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں تک آپ کو جس طریقے تک نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچا دوں۔ آئیے، یہ ایک بات تھا جو مجھ پر کہنا لازم تھا، واجب تھا کہ یہاں تک آپ کو پہنچا دوں کہ صرف ایک روحانی طاقت ہے جو آپ سے یہ سب کرواتی ہے، ورنہ جو زمانہ جیسا ماحول آپ دیکھ چکے، تاریخ مورخ لکھے گا کہ کتنے سخت دور میں آپ نے زندگی بسر کی ہے اور کتنے سخت حالات میں آپ جناب سید الشہداء کا ذکر برپا کرتے رہے۔ آج آپ دیکھیے، آپ ہوں نہ ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، 70 چینل میں سے جو 7 ہیں ان کا رونا مت روئیے۔ اگر 7 کی الٹی سیدھی چیزیں دکھاتے ہیں ان کا رونا مت روئیے۔ 69 70 میں سے 60 کو تو دیکھیے کہ جو صبح سے شام تک حسینیت کا پرچار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ حسینیت کا پرچار یہ آپ اور میرا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی طاقت ہے کربلا کی۔ یہ کربلا کی اپنی روحانیت ہے، اپنا جاذبہ ہے کہ ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج یقین جانیے، جس سے بھی بات کرو فخر سے کہتا ہے بھائی میں حسین کا ماننے والا ہوں، بھائی میں حسین کا چاہنے والا ہوں۔ اتنا تو سر اس کا جھک رہا ہے نا، کسی بھی مذہب کا ہو۔ آپ کے شہر میں، اسی شہر میں اقلیتیں، یہ ہندو مذہب کے آپ کے پاکستانی بھائی
یہ سکھ مذہب کے آپ کے پاکستانی بھائی، یہ مسیحی مذہب کے آپ کے پاکستانی بھائی اسی شہر میں سب عزاداری کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ حسین شیعہ نہیں ہے، حسین سنی نہیں ہے، حسین انسانیت کی میراث ہے۔ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں پوری انسانیت کو اگر سہارا ملے گا کس سے ملے گا؟ حسین سے ملے گا۔ جہاں بھی مظلوم ہوگا اسے سہارا دے گی حسین۔ کیسے؟ یہ نتیجہ لیجیے آج کا، یہ اتنی دیر میں نے آپ کو اس میدان میں وادی میں جو گھمایا، یہ نتیجہ دینے کے لیے اب دینے جا رہا ہوں۔ کربلا سے پہلے کیا ہوتا تھا دنیا میں؟ جب لوگ حکومتوں سے ناراض ہو جاتے تھے بغاوت ہوتی تھی۔ کیا ہو جاتی تھی؟ بغاوت۔ کامیاب ہو گئی تو ان کی حکومت آ گئی، جنہوں نے بغاوت نہیں ہوئی غدار کہہ کے سب کا سر قلم کر دیا گیا۔ پوری تاریخ چیلنج کر رہے ہیں، اس پر ہم نے بہت پڑھا بھی ہے، لیکن اس وقت ظاہر کیا تو محدود وقت ہے تو یہی 2-3 جملے کہہ سکتے ہیں آپ سے۔ کیا ہوتا تھا کربلا سے پہلے؟ بغاوت۔ کیا مطلب بغاوت کا؟ جیت گئے ان کی حکومت، نہیں جیتے سر اڑا دو، جو جیتا دوسرے کے سر اڑا دو۔ کربلا نے کیا کیا؟ کربلا نے قیامت تک کے لیے احتجاج کا طریقہ بتایا۔ کربلا سے پہلے پوری تاریخ بشریت میں کہیں احتجاجی جلوس نہیں ملے گا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کہیں احتجاجی جلوس نہیں ملے گا۔ یہ کربلا ہے۔ حسین نے مدینے سے مکہ سے کوفے کے سفر کو کربلا کے سفر کو اتنا طویل کیا کہ ساتھ دے یا نہ دے، لڑے یا نہ لڑے، لیکن کونے کونے میں میرا پیغام پہنچ جائے کہ میں کیوں نکلا ہوں گھر سے، اور میری طرح سب کے لیے نکلنا لازم ہے۔ باقی کسر کس نے پوری کی؟ عصر عاشور کے بعد جس مقصد کے لیے حسین اپنی بہن زینب کو لے کر آئے تھے، زینب کربلا سے کوفہ سے شام، یہ جلوس ہی تو جا رہے تھے جہاں ہر مقام پہ ثانیہ زہرا مقصد حسین بیان کر کے بتا رہی تھی کہ حکومت بدلے یا نہ بدلے قیامت تک احتجاج کا طریقہ دے کر جا رہے ہیں تمہیں۔ یعنی اس کے بعد کربلا کے بعد احتجاج کا یہ طریقہ سامنے آیا کہ جلوس اٹھائے جائے۔ تو آج بھی جب کشمیر میں دم توڑنے لگتی ہے تحریک، محرم آتا ہے، جب محرم آتا ہے صرف شیعہ نہیں، یاد رکھنا سے شیعہ نہیں، کشمیر میں اس محرم کے مہینے میں شیعہ ہو یا سنی یہ سب جانتے ہیں کہ حسین کے نام میں حرارت ہے۔ 10 مہینے کی تحریک ایک طرف، یہ 2 مہینے کی تحریک ایک طرف۔ ارے میں تو دن میں پتہ نہیں کتنی بار ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں کہ فوجی مار کے پریشان، بٹوں سے مار رہے، سنگینوں سے مار رہے، مگر کسی کا قدم پیچھے نہیں ہٹ رہا، ایک ہی نعرہ لگا رہے، لبیک یا حسین۔ سمجھ میں آگی بات؟ یہ احتجاج کا انداز، یہ احتجاج کا طریقہ کہ کس طرح پرولانگ کیا جائے تحریکوں کو، کس طرح طویل کیا جائے تحریکوں کو۔ تو 1400 سال میں، یعنی واقعہ کربلا کے بعد 1450 سال سمجھ لیجیے آپ، 1450 سال میں یہ افتخار ہے کربلا کا اور کربلا کے وارثوں کا کہ انہوں نے پوری دنیا کو احتجاج کا طریقہ بتایا۔ آج ساری دنیا میں آپ صبح سے شام تک دیکھ رہے ہوں گے چینلز کہ دنیا کے کوئی 150 کے قریب ممالک میں عزاداری ہو رہی ہے، انہی کی زبانوں میں ہوتی ہے، انہی کی زبانوں میں لکھا ہوتا ہے، وہ حیران ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کون حسین۔ اب انہیں سمجھ میں آیا، انگریزوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، دوسروں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون حسین۔ اب ان کی راز سمجھ میں آیا کہ تشیع کی بقا کا راز کیا ہے۔ خود لکھتے ہیں کہ بھائی میں تو کیا کروں، میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، میں کہاں تک تفصیلات میں جاؤں، لیکن اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ جانتے ہیں کہ شیعت کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ان کو طاقت دینے والی 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان کو میدان میں کھڑا رکھتی ہے۔ اور میں تشیع کیوں کہوں، میں تو یہی کہوں گا کہ اسلام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جب تک یہ 2 عقیدے موجود ہیں۔ کون سے 2 عقیدے؟ ان کو طاقت دینے والی
چیز کا نام ہے کربلا. ایک جو ان کو شہادت کا جذبہ پیدا کرتی ہے جو چیز ان میں، وہ ہے کربلا. اور جو ان کو فتح کی نوید سناتی ہے وہ ان کا امام زمانہ پر یقین ہے. دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں. کئی دو چیزیں ان کے پاس ہیں جو ان کو میدان میں رکھتے ہیں، کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا. یہ تو آج ساری دنیا نے مان لیا کہ ان کو شکست دینا آسان نہیں. کیوں؟ سالار پہ یقین ہے ان کو. ان کا جو سالار ہے ان کے ساتھ، سالار ایسا ہونا چاہیے. بس اب اس سے زیادہ میری ہمت نہیں آج. میں اپنی منزل کی طرف آتا ہوں. یہاں سے یہاں تک لایا، یہ بھی بڑی مشکل سے لایا، بڑی محنت سے لایا آپ کو. جب سالار ایسا ہو تو جتنے بھی ہوں کو یقین ہوتا ہے. اب بتاؤں آپ کو تفصیل سے کہ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا کربلا میں، کسی بھی شہید کا، بیویاں بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے. جناب عباس کے علم کو دیکھتے تھے، پھریرا لہرا رہا ہے، یعنی کیا مطلب؟ عباس زندہ ہے، عباس موجود. اور جب تک عباس موجود، جب تک علمدار موجود، کوئی مصیبت خیموں تک آ نہیں سکتی. یہ ہے جناب عباس کا کردار کربلا میں. کریکٹر، ڈھارس، سب کی ڈھارس. یہاں تک کہ انصار حسینی کو بھی کتنا بھروسہ ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو. جناب عباس کی ذات پہ کتنا بھروسہ ہے انصار حسینی کو کہ شب عاشور آپس میں بات کرتے تھے سب. کیوں؟ شمر کئی بار آیا تھا نا امان لے کے، کیونکہ جناب عباس کی والدہ جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ بنی کلاب سے تھی نا، قبیلہ ایک تھا. وہ جو اکثر ہمارے یہاں کہہ دیتے لوگ کہ وہ شمر محمود تھا، محمود خدا کے بندو. اس زمانے کا رواج تھا کہ قبیلے کی عورت اگر کہیں شادی ہو کے چلی جائے تو اس کے بچوں کو یہی کہتے تھے کہ بھئی ہمارے قبیلے عورت کے، کیونکہ ہمارے اس کے بیٹے ہیں، ہمارے بھانجے، یہ کہا جاتا تھا. ہمارے بھی آج کل ایسا رائے دے گیا. اگر کسی قوم کا کہیں کسی لڑکے کی شادی ہوئی قوم میں تو آج بھی یہ رائے دے کہتے ہیں ہمارا داماد ہے. کیا مطلب ہمارا داماد ہے؟ ہماری برادری کا داماد ہے. سمجھ میں آئے؟ ہماری برادری، ہماری لڑکی اس کے گھر میں گئی ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. تو آتا تھا قبیلے کا حوالہ لے کے کہ تم میرے قبیلے کی عورت کے بیٹے ہو، چار بھائیوں کے لیے. اور ہر مرتبہ اول تو بات ہی نہیں کرتے تھے جناب عباس اس وقت تک جب تک کہ حسین اجازت نہ دے. جب حسین حکم دے کہ جائیے اب جاؤ عباس بات کرو، بات کرو. یہ بار بار جو امان لے کر آتا تھا، انصار حسین کا جلسہ ہو رہا ہے شب عاشور، بیٹھے ہیں آپس میں کہ بار بار امان لے کر آتا ہے عباس کے لیے. اور سب جانتے ہیں کہ عباس کیا ہے حسین کے لیے. ہماری جان قربان انصار حسین کی وفا پہ، شجاعت پہ. یہ انصار حسین ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی بات کرو عباس سے. یہ بار بار شمر آتا ہے امان لے کے. کون بات کرے جناب عباس سے؟ زہیر بن قین کا نام نکلا. زہیر آپ بات کیجئے عباس سے. زہیر بن قین اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور عباس کہاں ہیں؟ طلایہ پھر رہے ہیں. طلایہ یعنی خیموں کے گرد پہرا دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں طلایہ پھرنا. طلایہ پہرا دے رہے خیموں کے گرد. زہیر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے عباس کے ساتھ، دونوں ساتھ ساتھ اپنے اپنے گھوڑوں پہ چل رہے ہیں. اور زہیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پورا واقعہ بتایا. جانتے ہیں عباس کیسے آپ دنیا میں آئے؟ پورا واقعہ کہ کس طرح مولا کائنات نے خواہش کا اظہار کیا اپنے بھائی عقیل سے، ایسے قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کی نسلوں میں، پشتوں میں کوئی بزدلی کا داغ نہ ہو. اس سے بیٹا پیدا ہو اور وہ بیٹا کربلا میں میری نیابت کرے، یعنی علی کی نیابت کرے کربلا میں. فاطمہ کلابیہ سے، فاطمہ بنت حزام سے آپ کے والد کا عقد ہوا. یوں آپ وجود میں خاموشی سے عباس پوری گفتگو سنتے رہے، پوری گفتگو. جب گفتگو ختم کی، اب جناب عباس نے پوچھا زہیر میرے بھائی آپ کی گفتگو تمام ہو گئی؟ ہاں مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا. کہتے ہیں کہ جناب عباس نے ایک انگڑائی دی، ایسی انگڑائی دی کہ گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئی. اور کہتے ہیں کہ مجھے میری خلقت کا مقصد یاد دلاتے ہو زہیر، ذرا صبح تو ہونے دو پھر دیکھو عباس کرتا کیا ہے. بس ذرا صبح ہونے دو پھر دیکھو عباس کیا کرتا ہے. یقین ہو گیا سب کو. لیکن عزیزانو بڑا عجیب مسئلہ ہے. کب سے عباس انتظار کر رہے ہیں کہ کب مجھے اجازت ملے، کب مجھے اجازت ملے، کب میں جنگ کروں.
5 محرم کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ ایک دستہ آیا تھا، بلکہ 2-3 دستے آئے تھے پسر سعد کے لشکر کی طرف سے، اور یہ حکم لے کر آئے تھے کہ اپنے خیمے ہٹاؤ۔ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے نا، پرانی خیمہ گاہ بھی ہے اور نئی خیمہ گاہ بھی ہے، کہ خیمے یہاں سے ہٹاؤ، القمہ کے ساحل سے خیمے ہٹاؤ، یہ حکم آیا ہے۔ جناب عباس کو علم ہوا، شمشیر بے نیام کی ہے، خط کھینچ دیا، لکیر کھینچ کر کہتے ہیں جس کو سر اپنے جسم پر عزیز نہ ہو وہ یہ خط عبور کر کے ادھر آ جائے۔ ہیبت، روب اور جلال یہ تھا عباس کا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ خط عبور کر کے ادھر آ جاتا۔ انصار حسینی یہی تو دیکھ رہے تھے، یہی تو اعتبار تھا، یہی تو اعتماد تھا عباس پر۔ مسکرا کے دیکھ رہے تھے کہ عباس جب تک موجود ہے کسی کی ہمت نہیں حسین کے خیموں کو ساحل سے ہٹا دے۔ حسین نے بھی دیکھا اور مسکراہٹ بھی آ گئی چہرے پہ کہ میرے شیر کی ہیبت کیسی ہے، میرے شیر کا غضب کیسا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اس کے کھینچے ہوئے خط کو پار کر دے۔ لیکن حسین ہے، امام ہے، عباس ہے، جہاں غیظ ہے، جہاں غضب ہے عباس کے پاس، وہاں قیامت تک یہ بھی بتانا ہے کہ حسین میرا امام ہے، اس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے۔ یہی حسین بھی دکھانا چاہتے ہیں، وہ عباس جس نے اپنے ہاتھ سے خط کھینچا تھا۔ حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کر شانے پر ہاتھ رکھے کہ عباس نہر سے خیمے ہٹا لیں۔ اب بتائیے کوئی عام انسان ہو، بہادر انسان ہو، دلیر انسان ہو، کیا کرے گا؟ کہے گا نہیں اب میں اپنی بات سے پیچھے کیسے ہٹ جاؤں، میں نے خط کھینچ دیا، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن عباس ہے علی کا بیٹا، جانتا ہے کہ یہ میرے شانے پر جو ہاتھ آیا ہے یہ میرے امام حسین کا ہاتھ، یہ میرے مولا کا ہاتھ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے۔ نظریں جھکائیں عباس زمین میں گا اور ایک جملہ کہا، مولا تیرا غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا۔ شدت ضبط سے جو آنسو آنکھوں میں آ گئے نا، اس لیے عباس نظریں اٹھا نہیں رہے کہ میرا مولا میری آنکھوں کے آنسو نہ دیکھ۔ جس شمشیر سے خط کھینچا تھا اسی شمشیر سے خیموں کی تنابیں کاٹنے شروع کر دی۔ مولا تیرا غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا۔ کوئی بات، جنگ کا دن آئے گا، ساری حسرتیں نکال لے گا عباس۔ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، بے چینی شروع ہو گئی عباس کی کہ کب میرا مولا مجھے اجازت دے اور میں میدان میں جاؤں۔ صبح عاشور ہوئی، عباس تیار ہوئے کہ بس اب میں اپنے مولا سے اجازت لوں گا اور میدان میں جاؤں گا۔ لیکن عزادارو کیا ہوا؟ حسین نے طلب کیا عباس کو، علم ہاتھ میں دیا اور کہا عباس تم میر لشکر ہو، تم علمدار لشکر ہو، قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ۔ سمجھ گئے عباس کہ مجھے بھی جنگ کی اجازت نہیں ہے، قلب لشکر میں کھڑے رہے عباس۔ عصر کے قریب تک اپنے ایک ایک سپاہی کو دیکھتے رہے، لڑ رہا ہے، شہید زخموں سے چور ہو کے گرتا ہے، حسین ہاتھوں پر اٹھا کے لاتے ہیں۔ جب پورا لشکر ختم ہو گیا عباس کا، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہیں کوئی سپاہی نظر نہ آیا، پلٹ کر آئے در خیمہ پر آ کے اذن دخول طلب کیا۔ مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے، اجازت ملی، مولا کے خیمے میں داخل ہوئے۔ گفتگو کرنے کی ہمت نہیں ہے عباس میں، اپنے مولا کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے۔ پوچھا حسین نے عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ غلام کچھ عرض کرے گا۔ کہو عباس پوری اجازت ہے، جو تمہارے دل میں ہے جو کہنا چاہتے ہو کہو عباس۔ جناب عباس فرماتے مولا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ عجیب جملہ کہا حسین نے، عباس تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر کی زینت ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ موقع بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے حسین یہ کہہ رہے ہیں عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس، تم سے بچوں کی ڈھارس، جب تک یہ علم لہرا رہا ہے بچوں کی امید ہے، بیویوں کی امید ہے کہ عباس سر پر موجود ہے، میر لشکر موجود ہے، سالار موجود ہے، علمدار موجود ہے۔ عباس تم چلے گئے پھر کیا ہوگا؟
عباس فرماتے مولا میرا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی، ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، قدموں سے لپٹ گئی، چچا جان پیاس مارے ڈالتی ہے، کیا آپ بھی تھوڑا سا پانی کا بندوبست نہیں کر سکتے؟ بس جیسے عباس کی دلی مراد پوری ہو گئی، اس بچی کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے خیمے کی زمین پر اور دست بستاس کرتے شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے گا۔ یعنی یوں کہہ دوں جیسے عباس کہہ رہے ہوں اے سکینہ بابا سے اجازت دلوانا آپ کا کام ہے، علقمہ کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا کام۔ اتنا اعتماد ہے عباس کو اپنی قوت بازو پر، سفارش ایسی تھی اجازت کیوں نہ ملتی، بچی گئی خیموں میں درون خیمہ سے ایک سوکھا سا مشکیزہ لائی، عباس اس بچی کے سامنے بیٹھے، اتنا جھکے کہ مشکیزہ بچی نے چچا کے گلے میں ڈال دیا۔ اب سمجھ میں آیا یہ کسی اور نے نہیں، یہ سکینہ نے عباس کے گلے میں مشکیزہ ڈالا تھا۔ آج تک علم کے پھریرے میں یہ مشکیزہ گواہی دے رہا ہے، کسی بچی کے پیاس کی گواہی دے رہا ہے، گواہی ہے اس بات کی، سقائی کی روایت کی گواہی ہے کہ عباس نے سقائی کی تھی حرم کی، جس کا ثبوت یہ مشکیزہ ہے۔ نکلے عباس خیمہ گاہ سے، گھاٹ پہ قبضہ کیا علی کے شیر نے، گھوڑے کو ترائی میں اتار دیا، اترے گھوڑے سے مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پینا چاہتے تھے، سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، ارے خدا کے بندو عباس سکینہ کی پیاس بھولے ہی کب تھے جو یاد آ گئی؟ چلو میں پانی لیا تھا، کیوں؟ علقمہ کا، علی کے شیر نے چلو میں پانی لیا، علقمہ کے منہ پہ مار دیا، دیکھ علی کا لال ایسے قبضہ کرتا ہے پانی پہ، اور سن علقمہ یہ میرا قبضہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں، اب قیامت تک تیرے ساحل پر میرا علم لہرائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ شہید ہونے کے باوجود عباس غازی کیوں ہے؟ اس لیے غازی ہے کہ آج تک علقمہ پہ عباس کا علم لہرا رہا ہے۔ اپنے اسب وفادار کو اشارہ کیا پانی پینے کا، لیکن اسب وفادار عباس کا اسب ہے، اس نے بھی منہ پھیر لیا۔ اب نہر سے واپس پلٹے عباس، پانی بھی ہے، علم بھی ہے، راستہ بھی بنانا ہے۔ پسر سعد نے چلا کر کہا غضب ہو جائے گا اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا، قریب نہیں جا سکتے تو دور سے تیروں کا میں برسا دو۔ ہزاروں تیر اندازوں نے گھیرا ہے عباس کو چاروں طرف سے، صرف دور سے تیر آ رہے ہیں، کوئی سامنے نہیں جس سے عباس لڑے۔ آخر تیروں سے چھلنی ہوئے عباس، آئیے اب آپ کو بتاؤں۔ اب حسین کی نگاہوں سے دیکھیے، حسین ایک بلندی سے دیکھ رہے، میرے شیر نے گھاٹ پہ قبضہ کیا ہے، علم نظر آ رہا ہے، علم واپس آ رہا ہے۔ پہلے علم تیزی سے آتا رہا، پھر حسین نے دیکھا علم کی رفتار آہستہ ہو گئی، پھر حسین نے دیکھا علم کبھی دائیں طرف جاتا ہے کبھی بائیں طرف۔ سمجھ گئے حسین میرا شیر مشکل میں آ گیا۔ عباس راستہ بنانے کی کوشش کرتے تھے، کبھی دائیں طرف جاتے تھے کبھی بائیں طرف جاتے تھے۔ پھر حسین نے دیکھا کہ ایک بار علم جھکا مگر اٹھ گیا۔ سمجھ گئے حسین میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ دوسری بار علم جھکا پھر اٹھ گیا۔ سمجھ گئے حسین میرے شیر کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ کچھ دیر تک علم لہرایا، لرزا، تیسری بار جب گرا پھر اٹھ نہ سکا۔ خود بتاؤ کیا کرے عباس، علم کو بچائے یا مشکیزہ کو بچائے؟ علم فوج حسینی
ٹھنڈا ہو گیا، عباس مشکیزے پر چھا گئے، ایسے چھا گئے کہ جو تیر آتے تھے عباس اپنے جسم پر لیتے تھے، گھوڑے کو ایڑ دیتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اے اشف وفادار جلدی کر جلدی کر، بس ایک بار مجھے خیمہ گاہ تک پہنچا دے، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، ایک بار پانی پہنچا دے پھر تجھے زحمت نہ دوں گا۔ پسر سعد نے یہ منظر دیکھا، ہرملہ کو طلب کیا، ہرملہ ایسا کام کر کہ پانی خیمے میں نہ جانے پائے۔ پہلا تیر ہرملہ نے اپنا کمان میں جوڑا، قریب آیا، مارے تو کہاں مارے، جہاں سے تیر مارا جاتا تھا عباس کے جسم پر آتا تھا، اس نے کئی چکر کاٹے، پہلو میں ذرا سا حصہ نظر آیا مشکیزہ کا، اس نے بالکل قریب سے اب جو تیر مارا، مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر عباس کے پہلو میں بے بس ہو گیا۔ اس تیر کا لگنا تھا، عباس نے فریاد بلند کی، واہ مصیبتا، ہائے میری مصیبت، ارے تیر کے لگنے کی نہیں، پانی کے بہہ جانے کی۔ جانتے ہیں عباس نے کیا کہا؟ اسب وفادار سے واپس چل، واپس چل، اب کہاں جاتا ہے خیموں کی طرف، اب تو میرے ہاتھ بھی نہیں کہ میں دوبارہ پانی کی کوشش کر لوں۔ سنیے عزاداران حسین، وہ مصیبت بیان کر دوں جس کے لیے حکم دیا گیا کہ ساری مصیبتیں پڑھتے ہو، سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتے۔ مولا وہ کون سی سب سے بڑی مصیبت ہے جو نہیں پڑھتے؟ یہ بتائی خواب میں کسی ذاکر کو مولا نے خود بتایا کہ سنو، جب میرے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، جب مشکیزے کا پانی بہہ چکا تھا، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے، میرے جسم میں پیوست ہوتے جاتے تھے، ایک ملعون نے ایسا تیر مارا تھا، میری آنکھ میں پیوست ہو گیا تھا، مجھے بہت تکلیف تھی، میں نے سر کو جھٹک کے چاہا تیر نکال دوں، نہ نکال سکا، میں نے کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا تیر کھینچ لوں، نہ کھینچ سکا، میں نے دونوں زانو فضا میں بلند کیے تھے، درمیان میں تیر کو لے کر کھینچنا چاہتا تھا، ایک ملعون نے ایسا گرز میرے سر پہ مارا، ارے کربلا میں جو بھی گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میں جب بلندی سے نیچے آیا میرے ہاتھ نہ تھے، میں سر کے بل گرا تھا، سارے تیر میرے جسم میں پیوست ہو گئے تھے۔ سنو آخری جملہ، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، میرا چچا نہیں آیا، میرا چچا نہیں آیا، اما فضا ذرا خبر تو لے کر آ، میرا چچا پانی لینے گیا تھا، کہاں رہ گیا؟ فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدہ کیا، پھر واپس پلٹ کر کہتی ہے مبارک ہو سکینہ، مبارک ہو شہزادی، تیرے چچا نے وعدہ پورا کر دیا، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ بس عزادارو اتنا سننا تھا، بچی نے دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، چلاتی جاتی ہے آؤ بچوں آؤ، اپنے اپنے کوزے بھی لیتے آؤ، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے،